بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے، کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے، 1200۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے، وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے، اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے، ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے، امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے، اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال ہے، بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے، دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔
سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قریب کی چیز۔ سوال ہے عورتوں کے صحیح کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ جواب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ سوال ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔
اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت یالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔
سوال ہے کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ سوال ہے کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔
سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس نے اس کو جنت سے دھکا دیا تھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہاں، اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے
کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی، اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدائن تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔